السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، بڑا بانصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں گھر بنایا۔ پھیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، پھیرا ہے جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، ہر جستجو میں نے ان کو ناکام ہی پایا۔ محترم حضرات اور حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں، حق تعالی شانو کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ سب کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس مجلس میں حقوق والدین کے موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں گے، مگر دعا کرے اللہ تعالی ہم سبھی کو جو کہا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میں نے خطبہ میں جن آیات مقدسہ کا سہارا لیا ہے، ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو 6 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی چیز کا حکم یہ دیا ہے کہ اے لوگو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور بلکہ تم اپنے خالق حقیقی کی بندگی و فرما برداری و اطاعت کرو، کیونکہ وہی تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں دوسری چیز کا حکم یہ دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا کرو۔ اور تیسری چیز کا حکم یہ دیا ہے کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اوف تک بھی نہ کہو، یعنی منہ سے ہاں تک بھی نہ کہو اور نہ انہیں کسی بات میں جھڑکو۔ اور چوتھی چیز کا حکم یہ دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام اور نرم لہجے میں بات چیت کیا کرو۔ اور پانچویں چیز کا حکم یہ دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ رب العزت سے ہمہ وقت دعا کیا کرو کہ اے میرے پروردگار عالم، ہمارے ماں باپ پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا۔ میرے محترم دوستو، اس سے بڑھ کر والدین کا حق ہم پر کیا ہو سکتا ہے، جبکہ خود خالق کائنات نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر کر فرمایا اور حکم دیا بندوں کو کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اسی کے آگے ارشاد فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی ان کی اطاعت و فرما برداری کرو اور ان کی ہر بات کو
چلو، والدین کو منہ سے ہاں تک بھی کہنے سے منع کر رہا ہے اور دعا کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد دنیا میں کس کا حق ہے تو والدین کا حق ہے، کیونکہ جس طریقہ سے ہمارے خالق حقیقی اللہ رب العزت ہے، ایسے ہی ہمارے خالق مزاجی والدین ہیں، یعنی ہم اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا سبب ہمارے ماں باپ ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور والدین کا احسان مند رہ۔ اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش کرتے ہیں۔ جاننا چاہے کہ جب انسان اپنی ماں کی رحم میں ہوتا ہے تو اس کی ماں کو حمل کے زمانے سے لے کر بچے کی ولادت تک اس قدر تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی ہے کہ ہم اور آپ ان مشقتوں اور تکلیفوں کا اندازہ لگانا چاہے تو نہیں لگا سکتے۔ ہم اور آپ تو ان کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی ہماری ماں ان مشقتوں کو برداشت کرتی ہے۔ پھر جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کے پاخانوں پیشاب کو صاف کرتی ہے، اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، اس پر اپنا آرام، اپنی راحت، اپنے جان و مال کو قربان کر دیتی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ بچہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے تو ہمارے لیے کیسی کیسی مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا۔ ہمیں اور آپ کو کیا معلوم کہ حمل کے زمانے میں اس بیچاری کو کیا مشقت اور کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، 10 قدم چلنا محال ہو جاتا ہے، کچھ دور نہیں چل پاتی کہ تھک جاتی ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پھر جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ ان کی شدت سے تکلیفیں ہوتی ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے، دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے، آنکھوں میں جس کی ممتا ہے، قدموں میں جس کے جنت ہے۔ وَرَبَطُهُ طِفْلًا، پھر جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی ماں ہر طریقہ سے پرورش کرتی ہے اور ہر طرح کی نگہداشت کرتی ہے، یہاں تک کہ جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کی جگہ پر خود سو جاتی ہے اور اپنے بچے کو خشک بستر پر سلاتی ہے۔ ان کو مشقت میں ڈالنا تو گوارا نہیں، یہ ہمارے اوپر ماں کی ممتا اور شفقتیں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام فطرت کے تقاضے کے تحت ہوتا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی کہ اولاد ماں باپ کی شفقت کو محسوس کرے اور ان کی محنت و ایثار کی قدر کرتے ہوئے ان کی شکر گزاری اور فرما برداری اطاعت کرے، کیونکہ قرآن کریم میں اس بارے میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ محنت کے عوض میں کوئی اجرت نہیں مانگی، محنت کے عوض میں کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا کی ہنسی کوئی ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بچوں سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ وما علینا الا البلاغ۔